بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کا جو درس ہے ان المعاصی تقصر العمر وتمحق برکتہ، کہ نافرمانی جو ہے عمر کے اندر کمی کرتی ہے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ بھائیوں، یہ عمر جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، بلکہ دنیا کے پیدا کرنے کے 50,000 برس پہلے ہی لکھ دیا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کتنی عمر ملنے والی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری نافرمانیاں ہے، وہ عمر کا وقت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہماری نافرمانیاں ہے اور یہ جو ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے عمر کی جو برکت ہے اس برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نافرمانی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے ان المعاصی تقصر العمر، کہ نافرمانی جو ہے یہ عمر کو کم کر دیتی ہے، وتمحق برکتہ، اور اس کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری سے جو ہے عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، اور نافرمانی اور فسق و فجور کی بنا پر عمر کے اندر جو ہے کمی آ جاتی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہ وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ نافرمانی جو ہے اس عمر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اہل علم کا اختلاف ہے اس بات پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں برکت جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نافرمانی جو ہے اس کی تاثیر اس کی عمر کے اوپر پڑتی ہے۔ دوسری جماعت نے کہا بلکہ حقیقی معنوں کے اندر اس کی برکت ختم ہوتی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رزق جو ہے اس کی برکت کا سبب اطاعت بتایا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عمر میں برکت کا جو بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں، عمر میں برکت کے اسباب پیدا کیے، رزق کے اسباب پیدا کیے۔ جب بندہ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو رزق بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے عمر کے جو برکت کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو عمر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے حقیقی معنوں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے اہل علم نے کہا ولا يمتنع زیادۃ العمر باسباب کما ينقص باسباب، جس طریقے سے اسباب کی بنا پر عمر کم ہو جاتی ہے، ایسے ہی اسباب کی بنا پر عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو رزق اور ہماری جو عمریں لکھی ہوئی ہے، نیک بختی، بدبختی، صحت و تندرستی اور مرض اور بے نیازی، مالداری، فقر و فاقہ، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کے فیصلے سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اسباب بنائے اور ان اسباب کے حساب سے یہ کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری جماعت نے کہا ہے کیونکہ اصل جو ہماری زندگی ہے وہ دل کی زندگی ہے، اور دل جب تک زندہ ہے حقیقی معنوں کے اندر وہی ہماری اصل عمر ہے، اور جب دل مردہ ہے تو اس عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، اور وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے روشنی عطا کی۔ یعنی کہنے کا مقصد پہلے کافر تھا، پھر ہم نے اس کو مسلمان بنایا اور اس کو زندہ کر دیا۔ گویا کہ کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے اور کافر جو ہے اس کو اسلام نے مردہ کہا ہے، اموات غیر احیاء، یہ جو ہے مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو اصل جو ہماری زندگی ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، فالحیات فی الحقیقہ انما ہی حیات القلب، تو اصل جو زندگی ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ وعمر الانسان مدت حیاتہ، اور انسان کی جو عمر ہے، یعنی جب تک دل زندہ ہے تب تک آپ کی عمر کا اعتبار ہے، اور جب تک آپ کا دل زندہ ہے اسی وقت جو ہے آپ وہ اوقات جو ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر گزاریں گے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بندہ جب تک اس مقصد کے اندر مشغول ہے تب تک اس کی عمر کا اعتبار، اور جیسے اس مقصد سے ہٹا تو اس عمر کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، اطاعت کا کام ہے، یہ عمر کو بڑھاتے ہیں، اور حقیقی معنوں کے اندر یہی ہماری عمر ہے، اس کے علاوہ کوئی عمر نہیں ہے۔ یعنی اطاعت کا جو کام، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جب بھلائی کا کام کرتے ہیں، گویا کہ یہی اصل ہماری عمر ہے، یہی ہماری عمر کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عمر نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک اطاعت کا کام کرتا ہے اس وقت اس کی عمر کا اعتبار، اور جیسے ہی اطاعت کا کام چھوڑ دیتا ہے اس کی عمر کا کوئی اعتبار نہیں۔
اور نہ اللہ رب العالمین کے اس عمر کا کوئی اجر و ثواب ہے. وبالجملہ فالعبد اذا اعرض عن اللہ، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، واشتغل بالمعاصی، اور نافرمانی کے اندر جب مشغول ہو جاتا ہے، ضاعت علیہ ایام حیاتہ الحقیقیہ، تو حقیقی معنوں کے اندر اس کی جو عمر ہے، اس کی جو زندگی، اصلی جو زندگی ہے وہ برباد ہو گئی. یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہٹ کر کے، اللہ کی یاد سے ہٹ کر کے، اللہ کی اطاعت سے اگر کوئی ہٹ کر کے زندگی گزاردان ہے تو اس کی جو حقیقی عمر ہے وہ نہیں ہے، یعنی گویا کہ وہ برباد ہو چکی. اور یہ بندہ قیامت کے دن اب افسوس کرے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر ضائع کیا، اس کا افسوس قیامت کے دن اس کو ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے کافر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے میں کچھ نیک اعمال کر لیتا. یعنی میں نے اپنی جو زندگی دنیا کے اندر، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، اس زندگی کے اندر کاش کہ میں نیک اعمال کر لیتا آخرت کی زندگی کے لیے. تو اصل بھائیوں ہماری جو زندگی ہے وہ اطاعت کی زندگی، اور اسی کا اعتبار، باقی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. فلا یخلو اما یکون له ما ذلك تطلع، تو بندہ، کوئی بھی بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو یا تو اس کو دنیا اور آخرت کی مصلحت کی رغبت ہوگی یا نہیں ہوگی رغبت. اگر دنیا اور آخرت کی مصلحت کی کوئی رغبت نہیں ہے تو اس نے اپنی پوری کی پوری عمر برباد کر دی، اور اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہ تو اس کی کوئی دنیا حاصل کرنے کا مقصد ہے، نہ آخرت حاصل کرنے کا مقصد. اس بندے نے کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر آ کر کے. کسی آدمی کا مقصد دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا ہے، لیکن نافرمانیوں کے اندر پھنس کر کے اس نے اطاعت کا جو راستہ ہے اس کو اس نے بند کر دیا ہے، جس کی بنا پر جو اصل بھلائیوں کے راستے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے اس کو مشکل ہو گیا. اب یہاں پر کرے وسر المسالہ، یعنی اس مسئلے کا راز کیا ہے کہ ان عمر الانسان مدت حیات ہی، کہ انسان کی جو عمر ہے وہ اس کی زندگی اصل ہے، اور یہی حقیقی زندگی جب دل زندہ رہے. آپ کا دل زندہ ہے یہ اصلی زندگی، اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، نہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کا دل مردہ ہے، اور اس زندگی کا جو آپ جی رہے ہیں، ایسے مردہ دلی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں، اس کے ذکر میں، اس کے شکر میں خوشگوار زندگی گزارے، اور اسی کی مرضی کو فوقیت دے تمام لوگوں کی مرضی پر. سبحان اللہ. اب ہم لوگ جو ہیں بھائیوں اتنی دیر سے جو چیز سنے تھے، اب ہم لوگ جو ہیں اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں. دیکھو بھائیوں، یہ جو ہم لوگ بھلائی کا کام کرتے ہیں، یہ ہم لوگ اطاعت کا کام کرتے ہیں، یہ سبب ہے ہمارے عمر میں اضافے کا، برکت کا سبب ہے، اور رزق میں بھی برکت کا سبب ہے. اور ہمارے قوت، جسمانی قوت، دلی قوت جو پیدا ہوگی وہ اطاعت کی بنا پر پیدا ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے. رشتہ داری کو جوڑنا بھلائی کا کام، اطاعت کا کام. جب آپ رشتہ داری کو جوڑیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا یا برکت دے دے گا اللہ رب العالمین. کس بنا پر؟ اس نیکی کی بنا پر. جو نیکی اس نے کی بندے نے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کی جو نیکی کی ہے، اس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کی عمر کو بڑھا دے گا یا اس کے اندر اور برکت دے دے گا، اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی. تو گویا کہ جو ہماری بھلائیاں ہیں یہ ہمارے عمر کے اندر برکت کا سبب ہے، رزق کے اندر بھی برکت کا سبب ہے. اور اگر ہم نافرمانی کا کام کرتے ہیں بھائیوں، نہ عمر میں برکت ہوتی، نہ رزق میں برکت ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی ناراضگیاں چاروں طرف سے ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اگر تم کو حکمراں بنا دیا جائے اور تم زمین کے اندر فساد مچاؤ اور رشتہ داری کو توڑ دو، تو نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. فاصمہم، اللہ رب العالمین نے ان کو بہرا کر دیا. وعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یعنی ان لوگوں نے جب رشتہ داری کو توڑا تو اس رشتہ داری کو توڑنے کی بنا پر اللہ کی سزا کیا آئی کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے. یہ اندھے اور بہرے اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا. کس بنا پر؟ اللہ کی نافرمانی کی بنا پر. اور بھائیوں ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ اطاعت کا جو کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام اور دین پر چلنے کا جو کام ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر بدن میں قوت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اچھی شاندار زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، بہتر بدلہ جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اس سے بہتر بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے۔ یہ کس کی بنا پر؟ اللہ کی اطاعت کی بنا پر، اچھائی کا کام کرنے کی بنا پر، نیکی کا کام کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین کا بندے کے اوپر یہ انعام ہوا۔ اب اس کے مخالفت میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی سنو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس بستی کی مثال بیان کی کہ ان کے پاس امن و امان سے رزق آیا کرتا تھا اور یہ عیش و عشرت کے ساتھ کھایا کرتے تھے، ہر طرف سے رزق آتا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کی بنا پر۔ یہاں کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں؟ ان لوگوں نے جب نافرمانی کا کام کیا تو اللہ رب العالمین نے رزق اٹھا لیا اور اوپر سے سزا بھی دی۔ تو بھائیوں ایسے ہی ہماری پوری زندگی کا معاملہ، جب ہم اچھائی کا کام کریں گے اللہ کا انعام پائیں گے، خوشگوار زندگی ہوگی، اور جب ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین وہ نعمت جو ہے ہم سے اٹھا لے گا۔ مما خطیاتہم اغرقوا، کہ گناہوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا۔ کن کو غرق کیا بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے، کس امت کو اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبو دیا؟ ایک فرعون اور اس کی قوم ہو گئی۔ دوسرے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا، کس بنا پر؟ مما خطیاتہم، ان کے گناہوں کی بنا پر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر پکڑا۔ کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے تیز ہوائیں بھیجی، کسی کے اوپر تیز چیخ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے، کسی کو زمین میں دھنسا کر کے اور کسی کو پانی میں ڈبو کر کے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گویا کہ بھائیوں نافرمانی کی بنا پر ہماری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، آدمی جب تک اللہ کی اطاعت کے اندر رہتا ہے، یہی حقیقی معنوں کے اندر یہی اطاعت جو ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی آدمی اطاعت کا کام کرتا ہے، یہ ہماری حقیقی عمر ہے، اور مرنے کی بنا پر یہ عمر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے دنیا کے اندر اگر اچھا عمل کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ جو دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں نا، روزانہ اوپر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے دنیا سے اعمال جانا بند ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی بھائیوں مغرب کی، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ سب نے پڑھی کہ کوئی ہے ایسا جس نے نہیں پڑھی؟ سب نے پڑھی، اللہ قبول کرے۔ یہ ہماری نماز جو ہے یہ فجر کے وقت جائے گی اوپر، یہ ہماری جو نماز ہے نا فجر کے وقت، اور جو بھی ہم نے عمل کیا ہے عصر سے لے کے فجر تک جو بھی ہم نے عمل کیا وہ سب کے سب فجر کے وقت جو ہے اوپر چلا جائے گا، اور فجر سے لے کر کے عصر تک جو ہم عمل کرتے ہیں وہ سب کے سب عصر میں جاتا ہے۔ یہ دو ٹائم میں ہمارے اعمال جا رہے ہیں اوپر، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ وہ کس وقت ہے؟ موت۔ جب موت آ جائے گی خلاص یہ سلسلہ بند، اب ختم۔ سبحان اللہ بھائیوں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے جو ٹائم دیا اس کو غنیمت سمجھو۔ کب ہمارا کھاتہ بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کب ہم دنیا سے چلے جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ہم لوگ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بہتر عمل کرو، اچھے اعمال کرو اور دینداری کو اختیار کرو۔ تو یہ کھاتہ بند ہو جائے گا بھائی کب؟ جب ہماری موت ہو جائے گی، ہم دنیا سے وفات پا جائیں گے، اس وقت جو ہے یہ اعمال جو ہیں بند ہو جائیں گے۔ لیکن اب بندے کے لیے عمر ثانی بتائی، اہل علم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے عمر ثانی کیا؟ عمر ثانی بھائیوں یعنی یہ عمر انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، کیا ہے؟ انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ سب سے پہلے صدقہ جاریہ۔ بھائیوں زندگی کے اندر نیت باندھو، نیت کرو کہ مجھے ایسا عمل کرنا ہے کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے جاری رہے، چاہے اس کا تعلق مسجد سے ہو، چاہے مدرسے سے ہو، چاہے
یتیم خانے سے ہو، کوئی بھی اچھا کام کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ جو ہے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور اسی کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہر وہ صدقہ جس کی عمر لمبی، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد وہ چیز باقی رہے، یہ صدقہ جاریہ۔ دوسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به، یا نفع بخش علم۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ جن کو دنیا سے وفات پائے سینکڑوں سال ہو گئے، سینکڑوں سال گزر چکے، لیکن ان کا اجر و ثواب آج بھی جاری ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ہے نا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے، ان کی کتاب ہے الداء والدواء جس سے ہم لوگ درس دے رہے ہیں، ان کو جو ہے یعنی سن 8 ہجری سمجھو، یعنی تقریباً جو ہے 400 سال ان کو ہو گئے وفات پائے ہوئے۔ کتنے ہیں؟ 400 سال ہے نا، ٹھیک۔ 400 سال وفات پائے ہوئے ہونے کے بعد بھی آج بھی جو ہم درس دے رہے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، یعنی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ عمل باقی ہے، اور اسی کو اہل علم کہتے ہیں عمر ثانی، دوسری عمر، مرنے کے بعد جو ہے دوسری عمر مل رہی۔ ہمارے جو ہیں محدثین ہیں جنہوں نے احادیث جمع کیے ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن ماجہ، نسائی ہے نا، امام نسائی، اور بھی دوسری جو حدیثیں جن لوگوں نے اکٹھا کی ہیں، آج ان کو کم سے کم 1000 سال ہو چکے ہیں وفات پائے ہوئے ہے نا، لیکن روزانہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ دوسری عمر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے کوئی کتاب لکھ کر کے چلا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کوئی اس کو پڑھتا ہے، کوئی اس سے درس دیتا ہے، کوئی اس کو یاد کرتا ہے، تو بھائیوں جتنے بھی اس کتاب سے استفادہ کریں گے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ہے دوسری عمر حقیقی معنوں کے اندر، اور یہ ایسی عمر ہے کہ روزانہ جو ہے صبح شام نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جا رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں عمر ثانی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو ہے اس نے چھوڑا، بچے کی تربیت کی، اس کے پیچھے محنت مشقت کی، یہاں تک کہ اس کو عالم بنا دیا یا دیندار بنا دیا، عالم نہ بھی بنے تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دیندار بنا دیا، وہ بچہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ بچہ دین کا کام کرتا ہے، وہ بچہ بھلائیوں کے کام کرتا ہے، تو جب تک یہ بچہ جو ہے اس کے لیے یعنی جب تک یہ بھلائیوں کا کام کرتا رہے گا تب تک باپ کو جو ہے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی سبحان اللہ، ہماری اصل زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، وہ جو عمر ثانی والے۔ اور اسی بنا پر قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے ہیں ان سب کو ہم لکھتے رہتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ایک تو وہ عمل جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ عمل، دوسرا وہ عمل جو دوسرے لوگ اس کے عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین جو ہے لکھ رہا ہے کہ کتنے آدمی نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور کون کون لوگ اس کے اندر شریک ہو، سب اللہ رب العالمین جو ہے لکھ رہا ہے۔ بھائیوں کوشش کرو ہماری بھی جو عمر ہے عمر ثانی بنے، کیونکہ اس عمر کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب اللہ رب العالمین ہم کو اٹھا لیں، تو پہلے ہی سے تیاری کرو کہ ہم ایسا عمل کر کے جائیں کہ جس کی بنا پر اگرچہ کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ باقی رہے، اور یہی ہے حقیقی معنوں کے اندر برکت، عمر کے اندر یہی برکت، اور اصل عمر یہی ہے بھائیوں جس کا اعتبار ہوگا، باقی کی جو عمر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی جس طریقے سے دنیا میں جانور جیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی جو ہے آرام کرتے ہیں، ایسی عمر کا کوئی فائدہ نہیں، اور اصل جو عمر ہے وہ اللہ کی اطاعت کی عمر، جب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر جو عمر لگائیں گے اسی کا حساب کتاب ہوگا، باقی عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے غور کرنا چاہیے۔ اور ایک شاعر نے کہا دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، دل کی دھڑکن نے آدمی سے کہا کہ زندگی تو چند منٹ اور سیکنڈ کی ہے۔ دل کی جو دھڑکن ہو رہی ہے، یہ دھڑکن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ زندگی چند منٹوں کی ہے اور چند سیکنڈوں کا مجموعہ ہے۔ فرفع لنفسک قبل موتک ذکرہا فالذکر للانسان عمر ثان، اپنے نفس کے ذکر کو موت کے آنے سے پہلے ہی بلند کرو، کیونکہ ذکر خیر کا باقی رہنا یہ انسان کی دوسری عمر ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ ہمارے جو دل دھڑک رہا ہے
یہ دل دھڑک رہا، ہم کو خبردار کر رہا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ چند منٹوں کی ہے، اور تم ایسا عمل کر کے جاؤ دنیا کے اندر کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ عمل جو ہے تمہارا باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں، یہ درس سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی؟ نافرمانی سے بچو۔ کیونکہ اس کی سزائیں بہت ساری ہیں، ان میں سے جو آج جو ہم نے سزا سنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عمر کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کسی کی عمر 100 سال کی بھی ہو، 60 سال کی، 70 سال کی بھی ہو، تو کوئی فائدہ نہیں اس عمر کا، کیونکہ اس نے اپنی جو عمر ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر لگائی ہے، اور جو عمر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگائی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کا وبال جو ہے اس پر آنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی عمریں لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو ٹائم دیا اس کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اور اس کو آباد کرنے کا، عمر کو آباد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر اس کو لگایا جائے، اور ہمیشہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عمر کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نافرمانی سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔